اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ: اے میرے پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر خوش ہوتے جو اللہ و رسول نے ان کو دیا، اور کہتے ہمیں اللہ ہی کافی ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جو لوگوں کا شکر گزار بندہ نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ حقیقی خوبصورتی کا سر چشمہ دل ہے، اگر وہ سیاہ ہو تو چمکتی آنکھیں کچھ کام نہیں دیتی۔ محنتی آدمی کے سامنے پہاڑ کنکر، اور سست آدمی کے سامنے کنکر پہاڑ ہوتا ہے۔ زبان کی حفاظت کرنا دولت سے زیادہ مشکل ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اتنی کوشش کرو جتنا تم اس کے محتاج ہو۔ آسمان کا بہترین اور آخری تحفہ ماں ہے، اس کی دل سے قدر کرو۔ جو کام لوگوں کے سامنے کرنا مناسب نہیں، اسے چھپ کر بھی نہ کیا جائے۔ جس ملک میں قوانین کی کثرت ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو حاکم جابر ہے یا رعایا بہت بے لگام ہے۔ دشمن سے ہمیشہ محتاط رہو، اس کی عاجزی پر اعتماد نہ کرو۔ آخرت کا کام آج کر، دنیا کا کام کل پر چھوڑ دے۔ محبت عبادت ہے، اور عبادت کی جاتی ہے، خریدی نہیں جاتی۔ صدقہ ضرورت مند کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتا ہے۔ سب سے بڑا نادان وہ ہے جو دوست کو دھوکہ دیتا ہے۔ جس دل میں برداشت کرنے کی قوت ہو، وہ شخص کبھی شکست نہیں کھاتا۔ دنیا میں سب سے زیادہ مشکل کام اپنی اصلاح کرنا ہے، اور سب سے آسان کام نکتہ چینی کرنا ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، حاجت مند کی حاجت پوری کرنا اچھے اور نیک انسان کی نشانیاں ہیں۔ بدترین وہ گھر ہے جس میں یتیم کے ساتھ بدسلوکی ہو۔ قرآن پاک ایک ایسا دریچہ ہے
جس میں ہم اگلی دنیا دیکھ سکتے ہیں۔ مومن کا دل نورانی اور کافر کا دل سیاہ ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبت کی شکایت کرتا ہے، اصل میں وہ اپنے پروردگار کی شکایت کرتا ہے۔ استاد کی سختی باپ کے پیار سے بہتر ہے۔ جو کام لوگوں کے سامنے کرنا مناسب نہیں، اسے چھپ کر بھی نہ کیا جائے۔ اچھی چیز کو حاصل کر لینا خوبی نہیں، بلکہ اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا خوبی ہے۔ مصیبت میں صرف ایک دوست ہوتا ہے اور وہ خدا واحد ہے۔ جواب الجواب: حضرت لقمان نے لمبی عمر پانے کے باوجود کوئی مکان نہیں بنایا، ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں وصال ہوا۔ ملک الموت نے حضرت لقمان سے پوچھا، باوجود اس بڑی زندگی کے آپ نے کوئی مکان کیوں نہیں بنایا؟ تو حضرت لقمان نے ملک الموت کو جواب دیا کہ جس کی طاق میں تم ہو یا جس کا پیچھا تم کر رہے ہو، تو کب اس کو مکان بنانے کی سوچ آ سکتی ہے؟ یہ چند اقوال زری آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے اس کو غور سے سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ میرے چینل SMT انسائکلوپیڈیا کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔